کبھی اتنی کوشش بھی نہیں کی کہ ہم نماز کا ترجمہ وہ سیکھ لیں کہ ہم اللہ سے مانگتے کیا ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ اتنی اہم دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے وقتاً کی بھی قربانی دیتے ہیں، اپنی جان کی بھی قربانی دیتے ہیں، اپنی اولاد کی بھی قربانی دیتے ہیں، اپنے علاقے کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ ساری چیزوں کے بعد وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی جو دعا ہے، بہت بڑی چیز ہے جو انبیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ سے مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا لے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما دے۔ آگے فرمایا ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ ولی والدی، اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ وللمؤمنین، اور سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا دن قائم ہوگا۔ اب یہاں سے ایک بات جو پتہ چلتی ہے کہ اولاد کے لیے جو سب سے بڑی دعا ہے کہ اگر اولاد نماز کی پابند بن جاتی ہے، اور یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہوتا ہے اسے نماز کا حکم دے دو، نماز پہ اسے کھڑا کر دو، اور 10 سال کا بچہ ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے اس کے اوپر تنبیہ کرو، سزا بھی دے دو۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہمارا 7 سال کا بچہ ہے، وہ کم از کم 2-3 کلاسیں اسکول کے اندر وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن نماز کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس ترتیب سے ہٹتے ہیں تو پھر اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر والدین نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا ہے تو پھر جیسا ان کا عمل ہے اسی طرح اس کا رد عمل ہوگا۔ اور 7 سال کا بچہ ہے وہ نماز پہ کھڑا ہو جائے گا، اور 10 سال کا ہے اسے سزا بھی دیں گے، وہ سزا بھی قبول کر لے گا۔ لیکن جب بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس وقت سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ہے اسی کے اندر خیر ہے، اور اس کے اندر کمی کوتاہی والدین کرتے ہیں۔ اب یہ نماز کا عمل ایسا عمل ہے جو انبیاء کرام بھی اللہ سے اپنی ساری زندگی کی محنت سامنے رکھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو وہ اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری اولاد نماز پڑھنے والی بن جائے، نماز قائم کرنے والی بن جائے۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں پہ لے آیا ہوں، یہاں بظاہر دنیا کا کوئی سبب نظر نہیں آتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اے اللہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہم ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑا عمل اور کوئی نہیں ہے کہ ایک آدمی دنیا سے چلا جائے اور وہ اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کے طور پر نماز پڑھنے والی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی اولاد چھوڑ کے چلا جائے۔
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کا دکھ یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی اس کے پاس تھی آخرت کے لیے جو تیاری کر رہا تھا وہ مہلت اس سے ختم ہو چکی ہے، اب یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش خود نہیں کرا سکتا، لیکن اگر پیچھے کوئی اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، گھر کے اندر سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر نماز کے اندر وہ دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تو یہ یقینی بات ہے کہ ایک وقت کے اندر اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس سے بڑا اور کوئی پیچھے صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ایثار ثواب کرنا چاہیے، جو بھی کوئی ممکن صورت ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا والد یا ہماری والدہ ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو جس کے بارے میں ان سے قبر کے اندر پوچھا جا رہا ہے اور قبر کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے، ہمیں اس کا احساس ہے یا نہیں ہے؟ اگر والد چلا جاتا ہے، پیچھے اولاد ہے، اس کو سب کچھ سکھایا ہے، اس کے لیے مال بھی چھوڑ کے چلا گیا ہے، اسے دنیاوی تعلیم بھی دی ہے، مکان بھی چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا ہے، لیکن پیچھے اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، تو اس والدین سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اپنی اولاد کو نماز سکھلائی ہے یا نہیں سکھلائی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے 7 سال کے بچے کو نماز پہ کھڑا کرو، اور 10 سال کا ہے وہ نہیں پڑھتا اسے سزا بھی دے دو۔ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے قبر کے اندر انہیں عذاب ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ پیچھے کو نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں نہ ان سے پوچھا جائے گا نہ اولاد سے پوچھا جائے گا، اگر کوئی آدمی ایصال ثواب کے لیے پیچھے کچھ نہیں کرتا ہے تو کسی مردے کو اس لیے عذاب نہیں ہوگا کہ تمہارے پیچھے ایصال ثواب کیوں نہیں کر رہے ہیں، اور نہ اس سے پوچھا جائے گا۔ اور جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نماز کے بارے میں ہر آدمی سے خود بھی پوچھا جائے گا، عاقل بالغ ہے، کہ نماز کیوں نہیں پڑھی ہے، اور والدین سے بھی پوچھا جا رہا ہے، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ یہ آخرت کے ساتھ اور اس قبر کے ساتھ مذاق کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر دنیا کے اندر اس دنیا کو بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں، اور کوئی دور کی بات نہیں، ہمارے آبا و اجداد تک بھی یہ طریقہ ہے کہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ 5 وقت اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو اس چیز پہ قادر ہے، یا اللہ تو ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ خزانہ غیب سے مدد فرماتے ہیں، اور یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنایا ہے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی یہی بتلایا ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی پریشانی ہے تو وہ سب سے پہلے مسجد کی طرف جاتے اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ سے یہ دعا کرتے۔ اب یہ صلاۃ حاجت ہے، یہ اسی لیے ہے کہ جہاں بھی کوئی پریشانی ہو تو سب سے پہلا یہ کام کریں کہ آدمی نماز پڑھے اور اللہ سے التجا کرے، اور دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یا معاملہ اللہ کی ذات کی طرف ہوتا ہے، وہاں سے حل کروانا ہوتا ہے، یا کسی مخلوق کے اندر کسی بندے کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، تو دونوں جگہ یہی ایک کام ہے
کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اگر اللہ کے ساتھ معاملہ ہے دعا کریں کہ اے اللہ میرے اس معاملے کے اندر آسانی پیدا فرما دے، میری یہ مشکل حل کر دے۔ اور اگر کسی بندے کے ساتھ پھنسا ہوا ہے تو وہاں بھی اللہ سے آدمی مانگ سکتا ہے کہ اللہ ساری مخلوق کے دل تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں، اب میرا یہ معاملہ اس بندے کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، اے اللہ تو آسانی والا معاملہ فرما دے۔ اور گھر کے اندر کوئی پریشانی ہو، وہاں پہ اگر 7 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، اسے بھی کہا جائے یہ پریشانی ہے، اللہ سے مانگیں۔ تو جب یہ معصوم بچے ہیں جن کے سامنے کوئی گناہ نہیں ہے، جب یہ سارے گھر کے اندر یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے، تو اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہم سارا کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ نماز جیسا عمل ہے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہی ایک چیز سکھلائی ہے، اور اسی کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح ہوتا ہے، اور انہوں نے شرائط کے اندر یہ بات رکھی کہ امیر المومنین خود آئیں گے، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا جاتا ہے تو وہ جس کیفیت کے اندر ہیں وہ اٹھ کے تیار ہو گئے، میں جا رہا ہوں۔ اب ایک صحابی رسول نے انہوں نے کہا امیر المومنین، وہاں دنیا دار لوگ ہیں، کوئی اپنا لباس تو تبدیل کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ذلیل لوگ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے۔ اور فرمایا جس دن ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر عزت کو تلاش کیا ہے تو اللہ دوبارہ ہمیں ذلت کے اندر اتار دیں گے، ہماری عزت کا کوئی اور معیار ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو مقام دیا ہے تو یہ اسلام کی وجہ سے ہے، اور مجھے امید نہیں تھی کہ آپ یہ بات کہیں گے۔ اب یہی وہ چیز ہے کہ عزت اللہ نے اپنے دین کے اندر رکھی ہے، اسلام کے اندر رکھی ہے، طاقت اللہ نے اپنے اس دین کے اندر، اسلام کے اندر رکھی ہے، اور وہاں پر سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ پھر کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ اپنا کوڑا مارتے ہیں، وہ ہلنا بند ہو جاتی ہے، اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں کیا عمر نے تمہارے اوپر انصاف نہیں کیا ہے؟ اب دریا بند ہو جاتا ہے، اسے خط لکھا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر اپنی مرضی سے چلتے ہو تو رک جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ کی مرضی سے چل رہے ہو تو پھر چلنا شروع کر دو۔ تو دریا ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز ایک ایسا عمل ہے، اللہ معاف فرمائے آج ہمارے گھر اس سے خالی ہیں، اور یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک نماز ہے اور دوسرا قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں اور یہ برکات ختم ہو گئی ہیں۔
اب یہ برکات اگر بزرگ چلے گئے ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کے اولاد ہے وہ نماز کی پابند ہے، وہ قرآن کریم تلاوت کر رہی ہے، تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے کسی کو ساری زندگی باقی نہیں رکھنا ہے، تو یہ برکات اور اللہ کی رحمت اس کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ لیکن یہ اعمال اگر ہماری زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں تو اس گھر کے اندر خیر کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے، جہاں نماز نہیں ہے، جہاں اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن و سنت پہ عمل کی۔